مختلف ایسے فورمز موجود ہیں جہاں پہ یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ہمارے جو پروسیکیوشن کا سسٹم ہے، ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، اس میں اصلاحات آنی چاہیے. بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں، بات بھی ہوتی ہے، دعوے بھی ہوتے ہیں، وعدے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا بھر کے اندر ہوتا ہے جب کہیں کسی قانون میں سکم ہے یا عصری تقاضے تبدیل ہو جاتے ہیں تو ان کو آپ حل کرنے کے لیے قانون میں ترمیم کرتے ہیں یا سسٹم تبدیل کرتے ہیں تاکہ برق رفتاری سے جو انصاف ہے وہ ایک اگریوڈ پارٹی کو مل سکے. آپ نے تو فوجداری مقدمات کی بات کی، دیوانی کیسز ایسے ایسے کیسز کی ریکارڈ پر موجود ہیں کہ کہاں سے کیس چلے تھا، پھر دادا پوتا اور پھر کہاں سے نسل در نسل چلا گیا، معاملہ حل نہیں ہو پاتا. تو آج کے دور کے اندر جہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی جا رہی ہے، آئی ٹی کی بات کی جا رہی ہے، تو کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے کہ سرٹن ٹائم پیریڈ کے اندر وہ سول کورٹ ہو، سیشن کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، وہاں پر ایک مقدمے کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. بھٹی صاحب، گزارش یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے درخواست کی ہے کہ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ جو کور ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو معاملات ہیں کہ لوگوں کے معاملات ارلی ڈیسائیڈ ہو جائیں، بیچارے اپنی زندگیوں میں وہ اپنا حق لے لیں. یہ بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اس پر سیمینار منعقد کرواتی ہیں، لیکن دس از ویری انفارچونیٹ کہ کبھی ان کو عملی جامہ نہیں پہنایا جاتا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ پولیٹیکل کیسز جو ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں لوگوں کے، پولیٹیکل آج آپ پولیٹیکل پٹیشن لے کر جائیں آنریبل ود ڈیو ریسپیکٹ، انتہائی احترام کے ساتھ، آنریبل ہائی کورٹ میں یا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس میں فوراً وہ لگ جائے گی پرٹیکولرلی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں. لیکن آدمی کو دھکے کھانے پڑتے ہیں اپنی پٹیشن لگوانے کے لیے. میں جب سپریم کورٹ کا لائر بنا تھا، وہ سی پی ایل اے، وہ سول پٹیشنز، وہ کرمنل پٹیشنز جو میں نے فائل کی تھی، وہ موسٹلی آج دن تک کچی پیشی میں، یعنی پہلی پیشی بھی ان کی نہیں آئی ہے کہ ان کی سنوائی ہوگی. اور لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، ایون کہ وہ لوگ بیچارے کلائنٹس جو پچھلے 2 سال سے مجھے کالز کر رہے ہیں یا 1.5 سال سے کہ سر ہماری 426 کی پٹیشن تو سن لی جائے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان. ہم نے ان کے اب نمبر ڈائیورٹ پر لگا دیے ہیں، ہم تنگ پڑ گئے. ہم جا کر کہتے ہیں ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کو یا وہاں پر کسی عملے سے کہتے ہیں تو کہتے ہیں سر آپ تو جا ہی نہیں سکتے ہیں وہاں پر تو پابندی ہے، وہ آپ کا ٹرن خود بخود ہی آئے گی. میں نے پرسوں بھی ایک بینچ میں بیٹھے ہوئے لاسٹ 2 دن پہلے بھی پریزیڈنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بات کی. میں نے کہا سر خدا رہا جو لوگوں کے ارجنٹ میٹرز ہیں ان کو تو لگوا دیں. 4 ماہ بعد لوگوں کی پری ریسٹ بیل، 3 ماہ بعد، 2 ماہ بعد پری ریسٹ بیل جس کو فوراً نہیں سنا جانا چاہیے، وہ بھی لگ رہی ہیں. تو بٹی صاحب جب آپ کا المیہ یہ ہو، پرابلمز یہ ہوں، تو 26 جب ترمیم آئی تھی تو میں بھی اس کا حامی تھا. میں نے بھی ٹاک شو کیے بے شمار، اور اس پر میں نے کہا جی 26ویں آئینی ترمیم ہونی چاہیے، ججز کی تعداد انہانس ہونی چاہیے، کیونکہ لوگ متلاشی ہیں انصاف کے. لیکن دس از ویری انفارچونیٹ کہ دس از دی، میں کہتا ہوں آج بھی میں بڑا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے، میں کہتا ہوں محترم و مکرم چیف جسٹس صاحب، 2 محترم ججز صرف بٹھا دیں جو صبح 9 بجے سے لے کر کنٹینیوسلی 3 بجے تک سنیں، بھلے وہ ریسٹ میں درمیان میں کریں، 2 گھنٹے ریسٹ کر لیں، لیکن انفارچونیٹ ہے 9:30 بجے بینچ بیٹھتا ہے اور 11 بجے کیسز لیفٹ اوور کر دیے جاتے ہیں. مجھے بتائیں 1.5 گھنٹے میں آپ مرڈر اپیلز کس سے سنیں گے، کرمنل اپیلز جنہیں ہم کہتے ہیں، آپ لوگوں کے قتل کے مقدمات کے فیصلے ایک کیس ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے بیل پٹیشن بھی ڈیسائیڈ کرنی ہے، آپ نے مرڈر کیسز بھی ڈیسائیڈ کرنے ہیں، آپ نے لوگوں کی پراپرٹی کے کیس جو بڑے بڑے معاملات ہیں وہ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور لوگ بیچارہ ایک سندھ سے چلتا ہے، ایک بلوچستان سے چلتا ہے، ایک کے پی سے چلتا ہے، ایک پنجاب کے دور دراز علاقے سے بیچارہ چلتا ہے. ایک میں نے عورت لاسٹ ٹائم قاضی فائزہ صاحب کے سامنے پیش کی، وہ پنجاب کی سردیاں تھیں، وہ پنجاب کے ایک دور دراز ایریے سے بیچاری آئی اور آ کر صبح 6 بجے سپریم کورٹ کے باہر بیٹھی رہی. وہ جب میں گیا تو میرے آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا یار کس طرح ان لوگوں کا ہم انصاف لے کر دیں. لیکن ود ڈیو رسپیکٹ ہم لوگ بھی اور عدلیہ بھی اس چیز کو ریلائز نہیں کر رہی ہے کہ لوگوں کے مسائل ہیں بھائی.